ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یوں تو آپ مجھ سے بھی بہتر سمجھنے والے ہیں، مگر اس طریق میں بدون کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور اپنے حالات کو پیش کیے ہوئے اور اس کا اتباع کیے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف بیعت کا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بیعت کا جو مقصود ہے یعنی تزکیہ کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور تزکیہ کے لیے جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حالات کو اپنے شیخ کے سامنے بار بار بیان کیا جائے۔ شیخ کے سامنے جب سالک اپنے حالات کو بیان کرتا ہے، اپنے دل کے اندر جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اس کو بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے جس کے ذریعے سے شیخ ان خامیوں کا، ان برائیوں کا ازالہ کر دیتا ہے۔ تصوف میں ایک چیز ہے رابطہ شیخ سے مسلسل کانٹیکٹ کرنا، شیخ سے مسلسل ملنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ عقیدہ میرا آنے والوں کے ساتھ وہ ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر! اپنے وقت کے قطب ہیں، بڑے بڑے اکابر و مشائخ کے شیخ ہیں، حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بڑے بڑے اکابر اولیاء، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اپنے یہاں آنے والے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کی زیارت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا اچھا ہونا تو کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میرا اچھا ہونا کہ میں پیر بن گیا ہوں، میں پیشوا بن گیا ہوں، میرے سامنے بڑے بڑے شیوخ آتے ہیں، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اچھا ہونا تو کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی میں اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھتا ہوں، اور میرے پاس آنے والے مجھ کو اچھا سمجھ کر اللہ کا نام لینے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو بہت کمتر، عاجز سمجھتا ہوں، لیکن جو لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حاجی صاحب کی خدمت میں جا کر کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لیں۔ اس لیے یہ یقیناً اچھے ہیں۔ سو غور کیجئے کہ جس شخص کا آنے والوں کے ساتھ یہ عقیدہ ہو، کیا وہ ان کو نظر تحقیر سے دیکھ سکتا ہے؟ مگر اصلاح میں کیسے رعایت کر سکتا ہوں؟ اس میں رعایت کا انتظار اور خواہش ایسی ہے کہ جیسے مریض طبیب سے رعایت چاہے کہ مجھ کو فلاں دوا نہ دینا، بڑی مہربانی ہوگی، حالانکہ مرض کے لیے وہی مفید ہے، وہ تلخ ہے مگر ہے مفید۔ اکثر لوگ اب تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جی چاہا ہو، ایک خاص حساب لگا کر گھر سے چلتے ہیں کہ جاؤں گا، خاطر تواضع ہوگی، زور کی مجلس میں بیعت ہو جاؤں گا، اور عصر کے وقت ولایت اور قطبیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، پھر واپس آ کر ہم خود مستقل شیخ اور سب کچھ بن کر بیٹھ جائیں گے۔ مگر یہ سب محض تخمینات ہیں جس میں شیخ چلی کے کارخانے سے زیادہ وقعت نہیں۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سلامتی اس میں ہے کہ شغل سے خالی نہ رہے، خواہ دنیا ہی کے کسی جائز میں مشغولی ہو، ہر حال میں شغل بے شغلی سے اچھا ہے۔ تجربہ ہے کہ جب انسان بالکل خالی ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر اشغال میں سب سے بہتر تو عارف یعنی کسی اللہ والے کی صحبت ہے، ورنہ پھر تو نوم و غفلت محضہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سلامتی اس میں ہے کہ آدمی شغل سے خالی نہ رہے،
ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا ہی رہے، خواہ دنیا کے کسی جائز کام میں ہی مشغولی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آدمی تو اپنے آپ کو دنیا کے کسی بھی جائز کام میں مشغول رکھ سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر اگر کوئی شغل ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھے اور وہاں جا کر اللہ اللہ کرنا سیکھے۔ یہ شغل جو ہے سب سے بہتر ہے۔